السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودرا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ آج ہم بات کریں گے برہم ڈنڈی۔ برہم ڈنڈی کو برہم ڈنڈی بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ برہم ڈنڈی، اونٹ کٹارا، ستیا ناسی، اونٹ کٹارا، برہم ڈنڈی، تھیسٹل، ملک تھیسٹل، یلو تھیسٹل، یہ ان کے نام ہیں تینوں کے۔ برہم ڈنڈی کا جو مزاج ہے یہ گرم اور خشک ہے۔ پنجاب، پاکستان، ہندوستان کے کافی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے جو سیڈ ہیں، جو اس کے تخم ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کیمیائی اجزاء پایا جاتا ہے جو کہ ہاربل، ہومیو، ایلوپیتھک میں برابر استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سلیم ایرین۔ اچھا، اونٹ کٹارا، برہم ڈنڈی، ستیا ناسی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اونٹ کٹارے کو اونٹ شوق سے کھاتا ہے، اس لیے اس کو اونٹ کٹارا کہتے ہیں۔ برہم ڈنڈی اور ستیا ناسی، جو کہ ستیا ناسی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی اور فصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ستیا ناسی کہتے ہیں۔ اور برہم ڈنڈی کو یلو تھیسٹل یا ملک تھیسٹل کہتے ہیں، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے۔ اس کا جو مزاج ہے یہ گرم اور خشک ہے۔ آدھے گز کی یہ پودا ہوتا ہے، اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آدھے گز کا پودا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ اوپر پھول لگتے ہیں یلو وائٹ۔ جب ہوا چلتی ہے تو تھوڑی سی بھی ہوا چلے تو یہ روئی کی طرح اڑ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے تخم، بیج رہ جاتا ہے۔ بیج بہت ہی کارآمد ہے، ویسے تو اس کی جڑ ہے، اس کے پتے ہیں، اس کی سٹک ہے، اس کے پھول، ہر چیز سے کام آتی ہے۔ لیکن برہم ڈنڈی کے بارے میں آپ کو آج 10 بیماریاں ایسی بتاؤں گا جس میں آپ برہم ڈنڈی کو اکیلے یا سونف، زیرہ، اجوین، کوزہ مصری کے ساتھ مکس کر کے ان بیماریوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ اس کا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک ہے، یعنی کہ جن کا مزاج پہلے گرم اور خشک ہے ان کے لیے جو استعمال ہے وہ معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرو، شربت انار کے ساتھ استعمال کرو، شربت انجبار کے ساتھ استعمال کرو، یا انگور کے سرکے کے ساتھ استعمال کرو، یا سیب کے سرکے کے ساتھ استعمال کرو۔ وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا معالج۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے ناظرین، اور پنجاب میں کافی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات پیاز کی جو سبزی ہم اگاتے ہیں یا گندم کی جو سبزی ہم اگاتے ہیں اس میں خود بخود یہ اگاتی ہے، اس کی فارمنگ نہیں کرنی پڑتی۔ اس کا جو استعمال ہے ناظرین وہ یہ مقوی جسم ہے، یعنی کہ اس کی اور بے شمار میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس کا، یہ مقوی جسم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کہیں پہ بھی کوئی فالٹ ہے، یہ اس کو دور کرنے میں فوری طور پہ آپ کو فائدہ دے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو فائدہ ہے یہ قوت حافظہ کو تیز کرتی ہے۔ یادداشت ہو، کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو، بھولنے کی، نسیان کی بیماری ہو، بھولنے کی بیماری ہو، اس میں بھی آپ کو یہ فائدہ دے گی بہت زیادہ۔ تیسرے نمبر پہ نظر کی کمزوری کے لیے اس کا سرما بھی بنا کے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ویسے بھی اندرونی طور پہ بھی کھایا بھی جاتا ہے، یہ نظر کو بھی تیز کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ناظرین یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ خون میں موجود ٹرائی گلیسرائڈ کی وجہ سے یا کولیسٹرول کی وجہ سے جو کلاٹس وغیرہ بن جاتے ہیں ان کو بھی ڈیزولو کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے یہ برہم ڈنڈی، یلو تھیسٹل۔ اس کے بعد شوگر، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کی تقریباً ہر میڈیسن میں اس کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ شوگر کے علاج کے لیے شوگر کی جو گلوکوز ہے یا جو کاربوہائیڈریٹ کی جو وافر مقدار ہے
وہ بذریعہ خون کڈنی جسم سے خارج کرنے میں یلو تھسٹل کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تبیدک، جو ٹی بی کی بیماری ہے۔ ٹی بی کی بیماری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور اس کے علاوہ یہ پرانے سے پرانے جو بخار ہو، بخار کو ختم کرتی ہے، جریان کو ختم کرتی ہے۔ دو بیماریاں ہیں، جریان اور لکوریا، دونوں کو ختم کرتی ہے۔ اور اس کے چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ قوت باغ کے لیے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی یہ مغلظ بھی ہے، سپرم کو کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے، اور مردانہ کمزوری کو جو سیکسی جو ازواجی مسائل ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا اہم کردار ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے دردوں میں اور جو سکن الرجی ہے، پھنسیاں ہوں، پھوڑے ہوں، خارش ہو، الرجی ہو، چنبل ہو، واہ ہو، اس کو سرسوں کے تارا ملا کے تیل میں ڈال کے باہر بھی بیرونی طور پہ بھی لگایا جاتا ہے، اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو جزام کی بیماری اب تو خیر نہیں ہے، پہلے وقت میں جزام کی بیماری بہت زیادہ ہوتی تھی، جزام کی بیماری کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اس میں انسان کا جسم سکڑ جاتا ہے۔ یہ جزام گھر میں کافی شہروں میں جزام گھر بنے ہوتے ہیں، یہ خطرناک بیماری ہے، اب خیر یہ دوبارہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جو بہترین چیز یہ مصفی خون ہے۔ اب جو اس کا اصل ٹاپک ہے اس پہ میں آتا ہوں آپ کو، اصل ٹاپک پہ ہیپاٹائٹس ہو اے بی سی ڈی ای ایف جی، جتنی بھی مقداریں ہیں، جتنی بھی اس کی کوالٹیاں ہیں ہیپاٹائٹس کی، فیٹ ہو، فیٹی لیور ہو، وائرس یا وائرل لوڈ بڑھ جائے، اس کی مقدار کو نارمل کرنے کے لیے، ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کے لیے بہترین اینٹی ہیپاٹائٹس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں بھی نہیں، طب یونانی میں بھی، ہومیو میں بھی، ہربل میں بھی، ایلوپیتھک میں بھی، ہر جگہ اگر آپ کو اس کا سیڈ مل جاتا ہے، یہ قوت ہاضمہ، قوت حافظہ، قوت با، قوت گویائی، قوت بصر، قوت جسم، بے شمار قوتوں کا مرکب ہے یہ یلو تھسٹل برہم ڈنڈی۔ آپ اس کو استعمال کریں، گھر میں پاؤڈر بنا کے استعمال کریں، معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اگر بالفرض معالج کا مشورہ آپ کہیں درکار نہیں ہے تو آپ اس کو سرکہ سیب کے ساتھ استعمال کریں، سرکہ انگور کے ساتھ استعمال کریں، شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں، شربت انار کے ساتھ اس کو استعمال کریں، گنے کے رس کے ساتھ اس کو استعمال کریں، گنے کی رو کے ساتھ اس کو استعمال کریں، انگور کے اس کے ساتھ شربت کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ بے شمار خوبیوں میں آپ برہم ڈنڈی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ برہم ڈنڈی یعنی یلو تھسٹل سلیمیرین بہترین محافظ، قوت مدافعت، سیکورٹی سسٹم کے لیے بہترین محافظ اور انسان دوست جڑی بوٹیاں، یہ مفت کی پیداوار ہے، ہر علاقے میں مل جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔